السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا یقین کیسا ہونا چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں ہمارا یقین کیسا ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو یقین ہمارا اللہ کے ساتھ میں، کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو یقین اگر اللہ کے ساتھ میں، اگر یہ یقین ہمارا اللہ کے ساتھ میں نہ ہوا تو ہم مسلمان بھی نہ ہوں گے۔ کہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا، عقیدہ ہمارے ساتھ میں اللہ کا ایسا ہونا چاہیے، یقین ہمارا اللہ کے ساتھ میں ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ایسا یقین نہ ہوگا تو ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ یقین کیسا ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ میں ہمارا۔ سب سے پہلے یہ دنیا کیا تھی؟ ناپید تھی۔ یہ دنیا کیا تھی؟ ناپید تھی۔ ناپید کا مطلب یہ دنیا تھی ہی نہیں، نہ یہ زمین تھا، نہ یہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ پہاڑ تھے، نہ دریا تھا، نہ سمندر تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دنیا ناپید تھی، یہ دنیا تھی ہی نہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور قرآن اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہم نے کیسے پیدا کیا۔ تو دنیا تھی نہیں، اللہ نے اس کو پیدا کیا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ دنیا خود نہیں بنی، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اور پھر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے، اللہ تین نہیں ہے، اللہ ایک ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، کہ وہ کسی نبی کا محتاج، کسی فرشتے کا محتاج، کسی ولی اللہ کا محتاج، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ سب کیا ہیں؟ سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اللہ کو نہ تو کسی نے جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ نہ اللہ کو کسی نے جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں۔ اور اس کے مقابل کا کوئی بھی نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں کہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکے، کوئی ولی اللہ اس کا مقابلہ کر سکے، کوئی بھی انسان اس کے مقابلے کا نہیں ہے۔ وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اور میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کیسے یقین ہونا چاہیے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی اللہ کیسے بنا، کیسے آیا، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ بنا، اس کی شان ہے، وہ خود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں یقین ہونا چاہیے۔ اور کیسے یقین ہونا چاہیے؟ اگر یہ یقین نہ ہوگا تو ہم مسلمان بھی نہ ہوں گے۔ اور ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کیسے یقین ہونا چاہیے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں، مثل کہتے ہیں کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ سب سے نرالا ہے، سب سے الگ ہے، اللہ سب سے الگ ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ ایسا ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین نہ ہوگا تو ہم مسلمان بھی نہ ہوں گے۔ اور آگے لے کے چلتا ہوں، اور ہمارا یقین کیسا ہونا چاہیے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا یقین کیسا ہونا چاہیے۔ وہ زندہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے اور وہ زندہ ہے، کسی کو اس کے بارے میں غلط کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، اگر کوئی کہے گا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ پھر میں آگے لے کے چلتا ہوں، وہ ہر چیز پر قدرت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہر چیز پر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس زمین پہ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ آسمان پر قدرت رکھتا ہے، وہ ستاروں پر قدرت رکھتا ہے، وہ سمندر پر قدرت رکھتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہوتا ہے اس پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کو اسی کو وہ پیدا کرتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں ہمارا کیسا یقین ہونا چاہیے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ جیسے ہمارے علم کے اندر ہمیں جے پور بھی کا پورا پتہ نہیں ہے کہ جے پور میں کیا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ایک چیز سمندر کے اندر مچھلیاں اور اس کے اندر جو بھی کچھ ہے، اور تو اور یہ آسمان میں رہنے والی چیزیں، زمین میں رہنے والی چیزیں، اور یہ ستارے، اور وہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اگر کالے رات میں کالے پہاڑ پر اگر کالی چیٹی چلتی ہے، اللہ اس کو دیکھتا نہیں، بلکہ اس کے چلنے کی لکیریں بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اس پر علم رکھتا ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ سنتا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ ہماری سنتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہمیں سن نہیں رہا، اللہ ہماری سنتا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ہماری سنتا ہے۔ کہ ہم نے اللہ کے ساتھ میں کیا یقین رکھا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہماری سنتا ہے۔ ہم جب بولتے ہیں نا کہ کیا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے، تو اللہ سنتا ہے۔ جب کالے رات پہ کالے پہاڑ پہ کالی چیٹی چلتی ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کی لکیر جو بنتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی علم رکھتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ سنتا بھی اور دیکھتا بھی ہے، اور کلام فرماتا ہے۔ کلام کہتے ہیں بات کرنے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کلام فرماتا ہے، جسے وہ کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اس کے بارے میں وہ فرماتا ہے اللہ۔ پھر آگے ہمارا کیا یقین ہونا چاہیے؟ اس کا کلام، اور ایک چیز اور، اس کا کلام جو ہے نا ہم جیسا نہیں ہے۔ اس کا کلام جو ہے، کلام کہتے ہیں بات جو ہے اس کی ہم جیسی نہیں ہے۔ جو اس کا کلام جو ہے ہمارے کلام کی طرح نہیں ہے۔ اس کا کلام کیا الگ ہے۔ جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ چاہے کسی کا کچھ بھی کرے، وہ کرتا ہے، اور اس کو کوئی روکتا بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اس کو روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کوئی اس کو روک ٹوک نہیں کرتا، اور اللہ کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ اللہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کوئی اس کو روک ٹوک نہیں کرتا۔ اس کے بعد میں وہی پوجنے کے قابل ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو بھی ہم پوج نہیں سکتے، اللہ کے نبی سے ہم مانگ نہیں سکتے۔ وہ اللہ ہے جو پوجنے کے قابل ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جو عبادت کے قابل ہے، صرف وہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور آگے چلتے ہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کی برابری کا نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی برابری ہو، کہ کوئی شرک، اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ میں کوئی شرک کسی کو کوئی شریک ہو، یہ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی نبی ساجی نہیں، کوئی دوست ساجی نہیں، کوئی ولی ساجی نہیں، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساجی نہیں ہے۔ اللہ کے کوئی بھی چیز ساجی نہیں ہے۔ اللہ
خود اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. پھر یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد میں اپنے بندوں پر مہربان ہے. اور یہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کیسے مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر، ہم تو اتنے گناہ کرتے ہیں، رات دن گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کر کے تھک گئے، سمندروں کے جھاگ کے برابر ہمارے گناہ ہو گئے. یہ ہمارے گناہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربانی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربانی کرتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربانی کرتا ہے، کہ ہم پہ مہربان ہے، کہ ہمیشہ ہم پر مہربانی. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اگر ہمارے گناہ، اگر کوئی ہمارے گناہ اگر والد صاحب دیکھ لے تو والد صاحب کو چہرہ دکھا نہ جائے، اور والد کی گناہ بیٹا دیکھ لے تو والد بیٹے کو اپنی شکل نہ دکھائے. اللہ پھر بھی مہربان ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. وہ بادشاہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ جو ہے وہ بادشاہ ہے، حکومت کا مالک ہے. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. اور اس سے سب عیبوں سے پاک ہے. عیب کہتے ہیں برائی، وہ برائیوں سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں، وہ سب چیزوں سے پاک ہے. وہ اللہ ہے. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، ورنہ تو ہم مسلمان نہیں ہوں گے. اس کے بعد میں وہی اپنے بندوں کو آفتوں سے بچاتا ہے. یعنی جو آنے والی پریشانیاں ہیں وہ اپنے بندوں کو، چاہے وہ نیک بندے ہوں، چاہے وہ گناہگار بندے ہوں، چاہے وہ کیسے بھی بندے ہوں، اللہ تبارک و تعالی وہ اپنے بندوں کو ان آفتوں سے بچا دیتا ہے. یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ ہے. اور ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اور ہمارا یقین ایسا ہونا چاہیے. اس کے بعد میں وہی عزت والا ہے، وہی عزت والا ہے اور بڑائی والا ہے. وہی عزت والا ہے اور وہی بڑائی والا ہے. اور وہی عزت دیتا ہے اور وہی ذلت بھی دیتا ہے اور وہی بڑائی والا ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے جس کو عزت دے دیتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے جس کو ذلیل کر دیتا ہے، اور اللہ ہی بڑائی والا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ کے علم کو، دین کو پھیلاتا ہے، اللہ چاہتا ہے اس کو عزت دے دیتا ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اور کہ میں دنیا کو دین کو جھٹلاتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. اور اللہ جس کو جب چاہے عزت دے دے، اور اللہ جس کو جب چاہے ذلت دے دے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. اس کے بعد میں ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. میں نے جیسے پہلے ہی بتایا تھا، وہ سب چیزوں کو کیا ہے؟ پیدا کرنے والا ہے. اس نے سب چیز کو بنایا ہے، وہ اللہ ہے. اس نے سب چیز کو بنایا ہے، روزی پہنچانے والا ہے ہر ایک بندے کو، ہر ایک جگہ پر، ہر ایک چیز کو. حتیٰ کہ انسان نہیں، جنات نہیں، فرشتے نہیں، حیوانات نہیں، درندے نہیں، چرندے نہیں، پرندے نہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو، جتنی بھی مخلوق ہے سب کو رزق پہنچاتا ہے، اپنے وقت پر رزق پہنچا دیتا ہے. یہ اللہ ہے. یہ ہمارا یقین ہے. سب کھاتے ہیں، اللہ سب کو کھلاتا ہے. پھر آگے لے کے چلتا ہوں، اور ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، اور اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں. اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اگر کوئی کہتا ہے تو مسلمان نہیں. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. گناہوں کو بخشنے والا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہے کہ ہمارے گناہ کو ماں باپ بیٹے کے دیکھ لے اور بیٹے باپ کے دیکھ لے، ایک دوسرے کو شکل نہ دکھائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ دیکھ کے بھی بخش دیتا ہے. یہ اللہ ہے. زبردست ہے، زبردست ہے اس کی قدرت. کس طرح سے وہ اپنے کام کو انجام دے رہا ہے وہ اللہ ہم گناہگار بندوں پر. بہت دینے والا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اتنا کم نہیں دیتا، وہ بہت دیتا ہے. انسان کے حساب سے وہ بہت زیادہ دیتا ہے. یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے حساب سے اس کو کم نہیں، اس کو بہت زیادہ دیتا ہے. انسان پھر بھی اس کی ناشکری میں لگا ہوا ہے کہ نہیں کم مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر اللہ تمہیں اپنی تقدیر کو لکھنے کے لیے دے دے تو تم اللہ سے اچھی نہیں لکھ پاؤ گے. اللہ نے تمہاری تقدیر کو اچھا لکھا ہے، پھر بھی آپ کو برا ہے.
اور پھر آگے چلتے ہیں، پھر وہ جس کو چاہے روزی، پھر آگے چلتے ہیں، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے، جس کی چاہے زیادہ کر دے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے پھر ہماری مرضی، ہم جس کو چاہتے ہیں روزی کو تنگ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں زیادہ دے دیتے ہیں. یعنی اللہ جس کو چاہے کم کر دے، جس کو چاہے زیادہ کر دے، اللہ کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا. اور اللہ سب کو صحیح، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کی صحیح تقدیر لکھی اور وہ سب کو صحیح جگہ صحیح چیزیں دے دیتا ہے. لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کچا ہو گیا کہ کم ملنے پر رونے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے اللہ نے کیا دیا، کیا ہوا. یہ ہمارا ایمان ہو چکا ہے کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں کہ وہ اللہ جس نے ہمیں بنایا اس نے یوں ہی نہیں بنایا. اس اللہ نے ہمیں یوں ہی نہیں پیدا کیا، اس اللہ نے ہمیں یوں ہی نہیں پیدا کیا. لیکن ہم کیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم رزق دے رہا ہے، یہ وہ اللہ کی ناشکری میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے. اس پر یقین ہونا چاہیے ہمارا، یہ اللہ نے دیا ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے. اور جس کو چاہے پست کر دیتا ہے، جس کو چاہے کم کر دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. جس کو چاہے وہ رزق کیا کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے. تو اس کے بعد میں بڑا برداشت والا ہے، وہ کیا ہے، بڑا برداشت والا ہے، برداشت کرتا ہے اور کافی وہ برداشت کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو برداشت کرنے والا ہے. اللہ جس کو چاہتا، اللہ برداشت کرتا ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی برداشت کر رہا ہے. کون ہوگا اتنا برداشت کرنے والا؟ ہمیں کوئی گالی دے دینا ہمیں برداشت نہیں ہوگی، اللہ برداشت کر رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، ہمیں اس کی قدرت کا کچھ اندازہ ہی نہیں. یہ اللہ ہے، کیسے ہمیں اللہ پہ یقین نہ کرنا پڑے، کیسے جس نے ہمیں بنایا اس پہ ایسا ہمارا یقین نہ ہوگا تو ہم مسلمان نہ ہوں گے. یہ یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. اس کے بعد میں خدمت اور عبادت کی قدردانی کرنے والا ہے. اگر کوئی انسان خدمت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے. یعنی اگر ہمارے لیے اگر ہمیں کوئی بڑا آدمی بلائے نا تو ہم اینڈ ٹو اینڈ چلے جائیں گے کیونکہ اس کی ہمیں قدر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی خدمت کرے گا یا عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی کرے گا، اس کی قدر کرے گا اس چیز کی. یہ اللہ ہے، اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا. لیکن یقین تو ہو، ہمارا یقین ایسا ہونا چاہیے. اس کے بعد میں دعا کو قبول کرنے والا ہے. اگر بندہ گناہ گار ہے، اگر دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ بخش دے، میرے گناہ معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. ایسا قدرت والا ہے اللہ. اور وہ سمائی والا ہے. سمائی، ایک سمائی آسمان سے مراد، ایک سمائی یہ ہے کہ وہ سمائی والا ہے کہ جیسے ہم کیا ہے کسی کو دیکھیں گے نا، کسی کو گندا، کسی کو بیماری لگی سڑنے کی وغیرہ وغیرہ، ہمیں بڑا برا لگے گا کہ ہمیں مطلب یہ سوچ آئے گی یار کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے اللہ. اس کے بعد میں وہ سب پر حاکم ہے اور اس پر کوئی حاکم نہیں. یعنی وہ سب کا بادشاہ ہے، سب پر حکمت رکھتا ہے اور اس پر کوئی حکمت نہیں رکھتا. یہ اللہ ہے، وہ چاہے اس پر حکمت رکھتا ہے اور جو چاہے اس پر نہیں. اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. یعنی وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے. مطلب اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی چیزیں ہیں. جیسے حکمت یعنی اس کے اندر ایسی چیزیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنانے، اس کے اندر حکمت ہے، اچھائیاں ہیں اس کے اندر. اللہ جو بھی کچھ کرتا ہے اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اچھائیاں ہوتی ہیں. اللہ نے جو بھی کچھ بنایا، چاہے اس نے اگر جانور بھی بنایا تو اس کے اندر بھی حکمت ہے اللہ کی. اللہ نے کیوں بنائے، اس کے اندر حکمت ہے. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. اور پھر قرآن تو ان کے بارے میں بار بار بتا رہا ہے کہ کیوں بنائے، کس طرح بنائے. پھر آگے آتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یقین کیسا ہونا چاہیے. وہ سب کا بنانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو، دو کو، تین کو یا انسان کو ہی نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے. وہ سب کو بنانے والا ہے. ایسا یقین ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد میں
اس کے بعد میں اس نے سب کو پیدا کیا، وہ قیامت میں پھر پیدا کرے گا۔ ہاں ایک یقین ہمارا یہ ہو، بڑا یقین، کہ اللہ نے ہمیں ابھی پیدا کیا اور اللہ ہمیں پھر قیامت کے دن بھی پیدا کرے گا۔ کیسے پیدا کرے گا؟ وہ اللہ کی قدرت ہمیں ویسا کا ویسا پیدا کر دے گا۔ یہ ہمارا یقین ہو کہ ہم آج زندہ ہیں، کل بھی ہم زندہ ہوں گے قیامت کے میدان کے اندر، یہ ہمارا یقین ہو، یہ ہمارا یقین ہو۔ وہی چلاتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کر دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، یہ ہمارا یقین ہو۔ اس کے بعد میں اس کی نشانیوں اور صنعتوں کی سب جانتے ہیں، اس کی نشانیاں اور صنعتوں، یعنی جو بھی وہ چیز کرتا ہے نا، اس کی نشان، وہ سب چیز کو، اس میں کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں، حکمت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے۔ اس کی ذات کے باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا، یعنی اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کی کوئی باریکی میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے، تو اللہ کی اتنی باریکی سے اللہ نے کام کیا ہے کہ اس کی باریکی کوئی نہیں جان سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کام کیا۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں پھر آگے چلتا ہوں کہ ہمارا یقین کیسا ہو۔ گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ گناہ کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کر لیتا ہے، یہ اللہ ہے۔ کب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں اور ہم ان احساناتوں کو بھلائے بیٹھے ہیں، لگے ہوئے ہیں اللہ کے احسان کو بھلا کر۔ ایسا یقین ہو کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے ساتھ میں یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ اس کے بعد میں پھر آگے لے کے چلتا ہوں، پھر جو سزا کے قابل ہے ان کو سزا دیتا ہے، وہی ہدایت کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جو سزا کے قابل ہوتے وہ ہوتے ہیں کہ سزا ان کو ملنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دے دیتا ہے اور وہی سزا دے دیتا ہے اور وہی ہدایت کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نا اس کو ہدایت بھی کر دیتا ہے، یہ اللہ ہے۔ اللہ چاہے کسی کو کچھ بھی کر دے، کسی کو ہدایت دے دے، کسی کو گمراہ کر دے، یہ اللہ ہے۔ کیونکہ جو اسلام میں غلطیاں ڈھونڈے گا تو اللہ اس کو گمراہ کرے گا، یہ اللہ ہے۔ اور اس کے بعد میں آگے ایسا یقین ہو ہمارا۔ اس کے بعد میں پھر میں آگے کو لے کے چلتا ہوں۔ اس کے بعد میں جہاں میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی جو بھی کچھ جہان میں ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ زمین ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی امیر سے غریب بنا، غریب سے امیر بنا، طاقتور سے کمزور بنا، کمزور سے طاقتور بنا، کوئی کیسا ہوا، کوئی خوبصورت سے بس ہوا، بس اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ویسا کر دیتا ہے۔ جہان میں سب اسی کے کرنے سے ہو رہا ہے، جو جہان میں ہو رہا ہے یہ سب اسی کو کرنے سے ہو رہا ہے۔ یہ یقین ہو ہمارا کہ ہم کچھ نہیں کرتے، اللہ ہمارا کرنے والا ہے، ہم تو صرف ذریعہ ہیں، محنت کرتے ہیں، صرف اللہ اس پہ ہمیں کرنے والا ہے، اللہ ہمیں کرتا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اس کے بعد وہی ہدایت کرتا ہے جہاں میں جو کچھ، اس کے بعد میں بغیر اس کے حکم کے پتہ نہیں ہل سکتا، اور اللہ کے حکم کے پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ہم چاہتے ہیں ہم اگر منہ سے پانی نکالے، اللہ نہ چاہے تو گلے کے اندر سے وہ نیچے تک نہ جائے، کہ اللہ کا حکم نہ ہو، یہ اللہ ہے، ہمارا یقین ہی نہیں ایسا۔ اس کے بعد میں وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دیکھو ہم اس سے اگر کوئی کام کرا لیا جائے نا تو ہمیں نیند آ جائے، چکر آ جائے، بیماریاں بھی لگ جائیں گی ہمیں۔ اب اگر سوئے نہیں نا ایک دن دو دن تو سر بھاری ہو جائے، ایسا ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں سوتا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں سوتا اور وہ تمام عالم کی حفاظت کرتا ہے۔ کبھی اللہ نہیں سوتا، کبھی نہیں کچھ، اور وہ حفاظت کرتا ہے تمام عالم کی۔ اور ایسی حفاظت کہ جسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز کو کس طرح دیکھ رہا ہے، کس طرح سن رہا ہے، کس طرح کلام کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قدرت والا ہے۔ اس کے بعد میں یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے
یعنی جو بھی چیز جیسی چل رہی ہے نا اسی کی وجہ سے چل رہی ہے. زمین بھی تھمی ہوئی تو اللہ کی وجہ سے, آسمان تھما ہوا تو اللہ کی وجہ سے, اور انسان چل رہے تو اللہ کی وجہ سے, اور کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی وجہ سے. اللہ نے ان کو تھامے ہوئے ہیں. یعنی نہ اور اسی طرح تمام اچھی اور کما صفتیں اس کے حاصل میں, اور برے نقصان کی صفت اس میں نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اچھی صفتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا اچھا کرتا ہے, کسی کا برا نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ایسی صفت نہیں کہ کسی کا برا کرے. یہ اللہ کا قدرت ہے کہ اللہ ہماری اچھی صفتوں کو لے کے بیٹا وہ اچھا کرتا ہے, کسی کا برا نہیں کرتا. یہ ہمارا یقین ہے, اور جس کا یہ یقین نہ ہوگا وہ مسلمان بھی نہ ہوگا. نہ اس میں کوئی عیب ہے, وہ عالم الغیب ہے. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کوئی علم عیب ہے, وہ عالم الغیب ہے. وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ اللہ ہے. لیکن کہاں ہم سوچتے ہیں کہ نہیں اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا, اللہ ہمیں نہیں سن رہا. اللہ کہہ رہا ہم سب کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں, یہ ہمارا اللہ کے ساتھ میں یقین ہونا چاہیے. اگر ایسا یقین نہ ہوگا تو ہم مسلمان بھی نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یقین کو ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.